کیسے ہو دوستوں؟ خوش آمدید ایک اور نئی قسط میں امپیکٹ ٹوڈے۔ میرا نام مارک ہے اور یہ میری خوبصورت بیوی وکٹوریا ہے جو مبشرہ اور استاد ہے کلام مقدس کی۔ ہم بہت خوش ہیں کہ آج وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے پاس قدرت سے بھرا خدا کا کلام ہے اور ہم آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ آپ بائبل لیں، کاپی لیں اور لکھیں اور تحقیق کریں کیا ہم سچ بول رہے ہیں یا نہیں۔ اور بس آپ خدا کے کلام کو اپنے اندر لیں۔ جتنا خدا کے کلام کو آپ اپنے اندر لیں گے اتنا ہی آپ کی زندگیوں پر اثر ہوگا، آمین۔ تب آپ بابرکت ٹھہریں گے۔ ہاللویا۔ آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں globalimpactministries.com۔ وہاں آپ کو تمام اقساط مل جائیں گی جو ہم نے ریکارڈ کی ہیں، اور آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر، اور اپنی پسند کے پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، اور آپ خدا کے کلام کو سن سکتے ہیں سارا دن۔ ہاللویا۔ پورا سارا دن دن آپ سن بھر۔ سکتے ہیں۔ اور میں کبھی نہیں بھولوں گا، کافی سال پہلے جب میں اپنے بھائی لیسٹر سمرل کو سنتا تھا کلام دیتے اور ان کی کیسٹس گاڑی چلاتے وقت، اور وہ ہمیشہ یہ کہہ کر اپنا پیغام ختم کرتے تھے، اپنے ایمان کو بڑھانا مت بھولیے، خدا کے کلام کی پیاس بجھانا مت بھولیے۔ آمین۔ آمین۔ سارا جلال خدا ان کو۔ ہمارے پاس طاقت سے بھرا خدا کا کلام ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کو وہ سننا چاہیے۔ اب پچھلی قسط میں ہم بات کر رہے تھے شفا یابی کا موضوع جیسا کہ زبوروں میں پایا جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں زبور باب 6، زبور باب 30، باب 41، یقیناً سب سے مشہور زبور 91، زبور 103، زبور 105۔ پچھلی قسط میں ہم نے زبور 107 کے بارے میں بات کی تھی، اور آج ہم کچھ مختلف کرنے والے ہیں۔ یہ زبور 100 اور 47 ہے اور یہ بہت اہم ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم پڑھیں گے زبور 147 اور تیسری آیت سے شروع کریں گے اور 6 آیت تک جائیں گے۔ وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخم باندھتا ہے۔ وہ ستاروں کو شمار کرتا ہے اور ان سب کے نام رکھتا ہے۔ ہمارا خداوند بزرگ اور عظیم ہے، اس کے فہم کی انتہا نہیں۔ خداوند حلیموں کو سنبھالتا ہے، وہ شریروں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اب یہ بائبل کا بہت طاقتور حوالہ ہے۔ اگر آپ اس باب کے باقی حصے کو پڑھیں تو یہ در حقیقت خدا کے خود مختار عمل کے بارے میں بتاتا ہے۔ سب کچھ اس پر منحصر ہے۔ برف، بارش، روشنی، گرج، ہوا، فضائیں، سمندر کی لہریں، سمندر کی لہریں، میدان کے جانور، جنگل کے جانور، سب کچھ منحصر ہے۔ تمام مخلوق خدا کی طرف دیکھتی ہیں ہاں، برقرار رکھنے کے لیے۔ اگر آپ غور کریں تو یہاں 4 آیت میں وہ ستاروں کو شمار کرتا ہے اور ان کے نام رکھتا ہے۔ نہ صرف یہ، اس کے پاس ہر ستارے کے لیے مختلف نام ہے، بہت ہی کمال ہے۔ اور وہ اربوں اور خربوں میں وہاں موجود ان کے پاس یہ چیز ہے کہ آپ آن لائن جا کر ستارہ چن سکتے ہیں اور ان کا نام رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ دوستوں کا نام، بیوی کا نام، بچوں کا نام، صحیح۔ اور ایک جیسے کہ سرکاری طور پر ستارہ رجسٹر کر سکتے ہیں، اور لوگ ایسا کرتے ہیں، اور خدا یہ کہے میرے پاس اس ستارے کے لیے پہلے ہی نام ہے۔ ہاں، اور بالکل۔ بہت سارے ستارے تو ہیں۔ وہ بہت سارے ہیں، بہت سے مل کر سورج کو بناتے ہیں، اور بہت چھوٹے دکھتے ہیں۔ بہت ہی حیرت انگیز۔ سوچے خدا اس بارے بہت میں، بڑا ہے۔ وہ بڑا خدا ہے۔ دوسرے حصہ میں دیکھیں وہ بات کرتا ہے، جب وہ بلاتا ہے تو وہ متوجہ ہوتے ہیں۔ ہر چیز اس کے قدرت بھرے کلام سے قائم ہے۔ یہ سب کچھ خدا کے بارے میں ہے۔ وہ طاقت میں زبردست ہے، اس کی سمجھ لامحدود ہے ابھی تک۔ آیت 3، وہ آپ کی فکر کرتا ہے، ہاں، وہ آپ کے دل کا خیال رکھتا ہے۔
وسیع کائنات وہ اپنے کلام کی قدرت سے قائم رکھتا ہے اور بناتا ہے اور برقرار رکھتا ہے اپنی قدرت کے کلام سے. پھر بھی وہ بہت زیادہ ملوث ہے اور وہ آنا چاہتا ہے آپ کے دل میں. واقعی حیرت انگیز ہے. وہ آپ سے پیار کرتا ہے اور وہ یہاں کہتا ہے آمین. وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخم باندھتا ہے. اور ہم یسوع کو جانتے ہیں جب وہ عبادت گاہ میں خدا کا کلام سنانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے یسایہ نبی کا حوالہ دیا. ہاں اس نے کہا کہ خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے انجیل کی تبلیغ کے لیے مسا کیا ہے. اور وہ یہ باتیں اس لیے کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کہا تھا. صحیح. آمین ہاللویا. کیا آپ اسے پڑھنا چاہیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ میں اس سے پڑھوں گا کیونکہ وہاں اور بھی حصے ہیں جو بہت طاقتور ہیں. وہ حوالہ دے رہا ہے یسایہ 61 پر. غور کریں اس نے یہاں کچھ باتیں کہیں. لوکا 4 باب اس کی 18ویں آیت. خداوند کا روح مجھ پر ہے اس نے مجھے مسا کیا غریبوں کو خوشخبری سنانے کے لیے اور انہیں مسا کرنے کے لیے اور شکستہ دلوں کو جوڑنے کے لیے آزادی کا اعلان کرنے کے لیے قیدیوں کو. ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی قید میں ہوں. خداوند یسوع مسیح آپ سے کہہ رہے ہیں آپ آزاد ہیں. آپ آزاد ہیں. آپ اس جیل سے باہر آ سکتے ہیں. شیطان اور آپ کے گناہ جنہوں نے آپ کو غلام بنایا ہوا ہے. اور آگے سنیں اندھوں کو بینائی قیدیوں کو رہائی جو مظلوم ہے اور خدا کے سال مقبول کی منادی کروں. بہت سے لوگ جن کے دل ٹوٹے ہیں اور وہ مظلوم ہے شیطان کی طرف سے. نہ تو صرف وہ جسمانی طور پر مظلوم ہے بلکہ ذہنی طور پر بھی اور دلوں میں صدمہ لیے بیٹھے ہیں. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے ہمارے پاس ایک عورت آئی. وہ بہت بزرگ تھیں. ہمیں پتہ نہیں کہ ان کی عمر کیا ہوگی. اور سالوں پہلے جب وہ نوجوان چھوٹی تھیں عمر تھی. وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ سوئی تھی. تب وہ شادی شدہ بھی نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ سوئی اور اسے وہ برا لگا. میں نہیں جانتا کہ آیا کہ اس کے بعد اس نے مسیح کو قبول کیا یا اس نے ابھی مسیح کو قبول کیا. میں نہیں جانتا لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس نے ہمیں بتایا کسی دوسرے انسان نے اس کو بتایا کہ اس نے نہ مٹنے والا گناہ کیا ہے. اس نے ایک آدمی یا اس نوجوان لڑکے کے ساتھ ایک بار ارتکاب کیا تھا ایک مرتبہ اپنی زندگی میں اور کسی وجہ سے اس نے جرم اور شرم کا بوجھ اٹھایا دہائیوں تک. اور واقعی یہ خوف میں تھی کہ اس نے اپنی نجات کھو دی ہے اور وہ جب ہم تک پہنچی مکمل طور پر عذاب میں مبتلا تھی. اور وہ بیان کرنا چاہتی تھی کہ وہ کس قدر خدا سے محبت کرتی ہے اور اس کی کتنی خدمت کرنا چاہتی ہے. وہ خدا کے کلام کو محبت کرتی ہے. وہ اس کی عبادت کرنا پسند کرتی ہے. وہ خدا سے محبت کرتی ہے. اور اس نے سوچا کہ وہ جہنم میں جا رہی ہے. اسے ڈر تھا. اسے شک تھا. اسے شک تھا کہ شاید اس نے اپنی نجات کھو دی ہے. شاید. اور اسے لگتا تھا کہ اس نے نہ اور مٹنے اس نے والا سوچا گناہ کہ کیا ہے. اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے اور اس نے کافی عرصے تک اس اذیت کو سہا. آگے میں بتاتا ہوں. یہاں بہت سی قسمیں ہیں شکستہ دلوں کی اور ان میں سے ایک قسم یہ ہے آپ ستائے جا سکتے ہیں اور مظلوم کی جا سکتے ہیں بری روحوں سے جو خود سے آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہیں ایک اس شخص کی وجہ سے جس نے آپ کے ساتھ وہ باتیں کیں اور وہی آپ کے ذہن میں شک کی بنیاد پیدا کرتا ہے. ہو سکتا ہے یہ آپ ہوں یا آپ ایسا سوچیں کہ آپ نے ایسا گناہ کیا ہے جو خدا کبھی معاف نہیں کرے گا اور آپ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور آپ اس بارے میں بہت فکر مند ہیں. میں آپ کو وہی کہوں گا جو میں نے اس عورت کو کہا تھا. حقیقت یہ ہے کہ آپ اس بارے میں بہت فکر مند ہیں کہ آپ نے ناقابل معافی گناہ نہیں کیا. ایسا شخص جس نے ناقابل معافی گناہ کیا اور روح القدس کو برا بھلا کہا وہ پرواہ نہیں کرتے. وہ ڈرتے نہیں ہیں اور پرواہ بھی نہیں کرتے. انہوں نے خدا کو ترک کیا
اور اگر آپ ان سب سے جڑے ہیں تو ہم ابھی یسوع مسیح کے نام سے ان سب کو دور کرتے ہیں۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے، اور کافی معاملات میں وہ آپ کو پہلے ہی معاف کر چکا ہوتا ہے۔ اب آپ کو ضرورت ہے کہ آپ ایمان رکھیں اور اپنی معافی کو قبول کریں۔ ہم نے اس عورت کی ہدایت کی، ہم نے اس کو کلام میں سے دکھایا، ہم نے اس کی حوصلہ افزائی کی کہ اس کو یہ سننا چاہیے۔ یوحنا کی کتاب پڑھیں، پہلا یوحنا بتاتا ہے، اس میں ہم سیکھیں گے کہ اگر آپ نے یہ کیا ہے تو آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، اگر آپ نے وہ کیا ہے تو آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ آمین۔ ایسا کریں اور اپنے آپ کو دیکھیں، ارے واہ، میں نے مسیح کو قبول کیا ہے، میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ میرا خدا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل چکی ہے، اور آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں، اور اگر آپ ابھی خداوند میں سوتے ہیں تو آپ فردوس میں ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ آپ ان لوگوں کے گروپ میں سے ایک کو جانتے ہیں جس کا ذکر بائبل میں ہے، جن کا دل ٹوٹا ہوا ہے اور ان کے شوہروں نے انہیں رد کر دیا ہوا ہاں، ہے۔ یہ بائبل کے دنوں میں تھا، جیسے کہ کسی کے لیے سب سے بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہو۔ شوہر بس فیصلہ کرنے کے لیے ٹھیک ہے، میں آپ کو مزید نہیں چاہتا، اور اس کی بجائے میں یہ بھی رکھوں گا، اور انہیں صرف اپنی بیوی کو طلاق دینے کی اجازت تھی۔ اور ایسی کئی جگہیں ہیں بائبل میں جہاں مردوں کو ایسا کرنے پر سرزش کی گئی ہے، ہاں، اور جگہیں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں خدا کی شفقت ان تک پہنچی۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ مسترد کر دیے گئے ہوں اپنی بیوی سے۔ آپ ایک ایسے آدمی ہیں جسے آپ کی بیوی نے مسترد کر دیا تھا۔ یہ زیادہ عام ہے یہاں مغرب میں بنسبت ایشیا کے، لیکن ہر طرح کے منظر نامے ہیں جہاں آپ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ختم ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے والدین بہت سخت مزاج تھے، ہو سکتا ہے یہاں ایک ہے جب لوگ اپنے آپ کو مکمل طور پر بے اختیار محسوس کرتے ہیں اور ان پر کوئی قابو نہیں رہتا اور انہیں چوٹ پہنچتی ہے۔ یہ وجہ بنتی ہے دل ٹوٹنے کی۔ ٹوٹے ہوئے دل جو ظاہر ہوتی ہے، علامات جو ظاہر ہوتے ہیں بہت سے مختلف طریقوں سے، اضطراب، افسردگی، غصہ۔ اگر آپ شدید غصے کا تجربہ کر رہے ہیں تو آپ کا دل ٹوٹ سکتا ہے۔ خوشخبری یہ ہے، یسوع اس لیے ہاں، بھیجا گیا کہ وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ سکے، شفا دے، علاج کرے، بحال کرتا ہے، اور اس نے مکمل طور بالکل، پر اس کو پورا کرتا ہے۔ ہاں، یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ آپ رد کر دیے گئے ہیں۔ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یہاں اس ملک میں ایک ٹوٹے دل کے ساتھ اور کہتے ہیں میرے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ آپ کو ادویات دیتے ہاں، ہیں تاکہ آپ کو محسوس ہو اثر کم ہو، یا اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے، ہاں، تاکہ آپ ٹھیک رہ سکیں پورا دن۔ یہ شفا نہیں ہے۔ یسوع وہ سب کر سکتا ہے جو کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر اپنا آلہ لے کر آپ کے انتہائی حصہ میں جا کر اس زخم کو کاٹ نہیں سکتا، وہ نہیں کر سکتا، لیکن خدا کا کلام ضرور کر سکتا ہاں، ہے۔ یسوع مسیح کر سکتا ہے۔ روح القدس کی طاقت آپ کے ٹوٹے ہوئے دل میں آ کر اسے مکمل طور پر مکمل کر سکتی ہے۔ وہ آپ پر اپنی خوشی کا تیل ڈالنا چاہتا ہے اور آپ کو مکمل طور پر بہتا آمین، ہوا بھرنا چاہتا ہے، آپ کی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ آمین، وہ کام کرے یہ گا، سچ ہے۔ کیا تم جانتے ہو؟ لیکن اس کے لیے جھکنا ہوگا۔ کیا آپ نے کبھی کوئی ویڈیو دیکھی ہے یا کسی زخمی جانور کو دیکھا ہے؟ وہ بہت تکلیف میں ہے۔ آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، یا ویڈیو میں جو موجود شخص ان کی مدد کرنا چاہتا ہے،
لیکن وہ نہیں کریں گے، ان کے پاس یہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ بہت زخمی ہیں۔ اگر میں صرف ان کے مطابق ہوں تو وہ میری مدد کریں گے۔ ہاں تم جانتے ہو اگر آپ کے پاس کتا ہے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہو، وہ آپ کو کاٹنے کی کوشش کرے گا جبکہ آپ اس کی مدد کر رہے ہوں گے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے خدا کے ساتھ۔ صحیح، ہمیں جھکنا ہوگا اپنے دلوں کو اور اپنی زندگیوں کو، اور وہ وقت ہمارے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی جب تک وہ آپ کے دلوں کو نہ تھام لے، وہ سب سے محفوظ جگہ ہے آپ کے دل کے لیے، اور وہ آپ کے اندر آئے گا اور آپ کو نیا کرے گا اور شفا دے گا، آپ کو پورا بحال کرے گا۔ اور بات یہ ہے کہ یہ سب وہی کر سکتا ہے، لیکن ہمیں دینا ہوگا اپنا دل، ہمیں اسے خدا بنانا ہے اور وہ ہمیں بحال کرے گا۔ اس نے ہر انسان کے لیے ممکن کیا ہے، آپ سمیت۔ جب وہ صلیب پر ہوا تو غور کریں، یسایہ 53 آیت 5، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں کہ ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی۔ یہ سزا ہماری بھلائی کے لیے ضروری تھی، وہ اس پر لاد دی گئی۔ یسوع مسیح ہماری بہتری کے لیے، ہم سب کے لیے صلیب پر موا۔ اس نے آپ کی شرمندگی لی اور آپ کو سلامتی اور عزت بخشی۔ اس نے آپ کی ناکامی لی تاکہ آپ کامیاب ہوں اور پسند کیے جائیں۔ اس نے آپ کے گناہ لیے تاکہ آپ اس کی راست بازی حاصل کر سکیں۔ اس نے آپ کی تمام بیماری لیں تاکہ آپ اس کے مار کھانے سے شفا پائیں۔ ہاللویا۔ سارا عزت وہ و جلال جہنم میں یسوع گیا کو ملے۔ تاکہ آپ جنت میں جا سکیں۔ آمین۔ حالانکہ وہ وہاں نہیں ٹھہرا، خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا ہماری نجات کے لیے۔ وہ جدا کیا گیا ہاں اپنے باپ سے ہاں تاکہ ہم اکٹھے رہ سکیں ہاں، خدا کے ساتھ ہمیشہ۔ آمین۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ جب آپ یہ کریں گے، وہ آپ کی پرانی روح لے لے گا اور اس کو نیا کر دے گا، بالکل اور نیا، خدا کی روح ہاں۔ خود آپ کے اندر آئے گی اور آپ کو نیا کر دے گی، اور اس لمحہ کے اندر آپ کی شناخت بالکل تبدیل ہو جائے گی۔ ابھی حال ہی میں نے اور وکٹوریا نے ایک چرچ کا دورہ کیا۔ میں نہیں جانتا وہاں کتنے لوگ تھے، شاید 10۔ صدمہ کے بارے میں بات کر رہے تھے جن کا انہوں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا تھا۔ ہر قسم کے مختلف حالات، اور ان میں سے ہر ایک نے اس بنیاد پر قابو پا لیا تھا۔ ہاں، میں یہ نہیں جانتا کہ انہوں نے یہ مقصد سے کیا اس ہے، کا صرف طریقہ تھا۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا وہ کہہ رہے تھے۔ یہ وہ ہے جو میں نے زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ اس شخص نے اپنے والد کی طرف سے بے گھری مسترد ہونے کا تجربہ کیا، اور ایک اور شخص کو یہ بیماری تھی کہ اس کے بال گر رہے تھے اور وہ اپنے سب بال کھو دے گا۔ اور ایک شخص کھلاڑیوں کے خاندان سے تھا لیکن وہ خود کھلاڑی نہیں تھا، اور وہاں ہر کسی کو یہ مسئلہ تھا، ہر کسی کو وہ مسئلہ تھا، سب کے مختلف مسئلے تھے۔ ان پر غور کیا گیا اور وہ ان پڑھ تھے۔ وہاں جتنے بھی لوگوں نے جو کچھ بھی تجربہ کیا تھا، ہاں، وہاں ہر ایک انسان، ہو سکتا ہے ان کا یہ منصوبہ ہو، وہاں موجود ہر انسان، وہ سب آئے کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ ان کی کیا شناخت ہے مسیح میں۔ ہاں، اگر آپ کے پاس کلام مقدس ہے، میں آپ کو آسان رستہ بتاتا ہوں۔ بائبل مقدس ایسی جگہوں سے بھری پڑی ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ مسیح میں کہاں ہیں، لیکن اگر آپ نے یہ نہیں سنا اور پڑھا تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ افسیوں پہلا Amen. باب اور دوسرا باب، ہاں، اور وہاں آپ کو تمام آیات ایسی ملیں گی جو بیان کرتی ہیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کے پاس ابھی کیا ہے، کیونکہ آپ اتحاد میں ہیں۔ یسوع
مسیح کے ساتھ۔ हालेलुया او कुदरत हालेलुया، बनता है। آپ خدا کے پیارے ہیں، آپ سب برکتوں سے بابرکت ٹھہرائے گئے ہیں، آپ خدا کے ساتھ ہیں، آپ ایمان کے گھرانے میں ہیں، ہر چیز جو زندگی سے متعلق اور خدا پرستی سے متعلق ہے وہ آپ کے اندر ہے۔ او ہاللویا، آپ اس کے ساتھ آسمانی مقامات پر بیٹھیں گے، واو، سب سے بڑھ کر وہ شیطان کے تمام طاقتوں سے آمین۔ اوپر ہے۔ اور اب آپ جب شیطان سے کہیں گے دور ہو تو اس کو جانا پڑے گا، اور آپ شیطان کا مقابلہ کریں وہ گے بھاگ اور جائے وہ آپ گا۔ سے بھاگے گا۔ آمین۔ خداوند کی تمجید ہو، لیکن پہلے آپ کو خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا ہوگا کہ آپ کا وہ بچانے والا ہے۔ ہاں، ابھی میں ایسا کروں گا، ہم ایک دعا کریں گے تاکہ ہم یسوع کو قبول کر سکیں، اور جب بھی میں آمین بولوں گا تو وکٹوریا ان سب کے لیے دعا کرے گی جن کے دل ٹوٹے ہیں۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ میرے پیچھے دہرائیے، پیارے باپ، پیارے باپ، میں آپ کے پاس میں آتا تیرے ہوں پاس آتی ہوں یسوع کے نام میں۔ یسوع کے نام میں۔ میں جانتا ہوں میں جانتی ہوں اپنی ضرورت کو میری ضرورت آپ ہیں، آپ ہیں۔ میں نے گناہ کیا ہے، میں نے گناہ شرمندہ کیا، ہوں، میں شرمندہ ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں لیکن میں ایمان یسوع رکھتی ہوں مسیح میں یسوع آپ پر، کا بیٹا ہے، آپ کا بیٹا ہے۔ اس نے میری جگہ لی ہے، اس نے میری جگہ اس نے لی، میرے جرم لیے، اس نے میرا اس جرم نے میری لیا، ساری شرمندگی لی، اس نے میرے ساری وہ شرمندگی میرے لی، گناہوں کے لیے وہ منہ میرے گناہوں کے اور لیے آپ مر موا کر جی اٹھے۔ اور آپ مر کر جی اٹھے۔ میں اقرار کرتا ہوں میں اقرار کرتی یسوع ہوں مسیح یسوع مسیح کو میرا خدا ہے، میرا خدا ہے، میرا بچانے والا ہے، میرا بچانے میں والا اپنے ہے۔ ماضی سے پھرتا میں ہوں، اپنے ماضی سے پھرتی میں آپ کے ہوں، پاس آتا میں ہوں آپ کے پاس آتی اور میں ہوں قبول کرتا ہوں اور میں آپ قبول کی کرتی نجات ہوں کو۔ آپ کی نجات کو۔ شکریہ مجھے بچانے کے لیے، شکریہ مجھے بچانے کے لیے، مجھے صاف کرنے کے لیے، مجھے صاف کرنے کے لیے، مجھے ایک نیا دل دینے کے لیے، اور ایک نیا دل دینے کے لیے۔ یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں، آمین۔ آمین۔ اے باپ، ہر ایک کو آپ کے پاس لاتی ہوں جو ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے جن کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ خداوند، ان کے دلوں کو آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ ہم دعا کو ہیں کہ آپ کی شفا یابی کی طاقت کو اب ان کے باطن میں بہہ جائے اور ہر زخم کو باندھیے گا یسوع کے نام میں۔ ہم آپ کی شفا کو قبول کرتے ہیں، مسا کو اسی وقت قبول کرتے ہیں، آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ آپ وہ کام کرتے ہیں جو دوسرا انسان نہیں کر سکتا۔ یسوع مسیح کے پرفضل نام میں، کیونکہ یسوع کا خون، ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، ہم آپ کا شکر کرتے ہیں ہر ایک جان کے لیے جن کو آپ نے چھوا، یسوع کے نام میں، آمین۔ آمین۔ ہاللویا، خداوند تیری آمین۔ تعریف ہو۔ اگر آپ نے یسوع کو قبول کیا ہے، ہمارے پاس آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ اپنے گناہوں سے نجات پا چکے ہیں ہاں، اور آپ نئے ہو چکے ہیں۔ خداوند سب کے زخم بھر رہے ہیں، کوئی بھی جسمانی بیماری ہے وہ روح القدس کے وسیلہ سے نجات پا رہے ہیں۔ ہاں، آپ شکر ہے دیے گئے نمبر خداوند پر کا۔ رابطہ کر سکتے ہیں اور سب کو بتائیں کہ خدا ان کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں۔ ہاللویا۔ ہاللویا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ صحت کے لیے شفا، خوشحالی میں کثرت کی دعا، کثرت سے، او ہاللویا، آمین۔ مجھے راست بازی پسند ہے، مجھے امن پسند ہے، مجھے خوشی پسند ہے، مجھے شفا یابی کی دعا پسند ہے، مجھے خوشحالی پسند ہے، آمین۔ وہ اچھا ہے، خدا بھلا ہے، خدا نے ان کو علیحدہ کیا ہے، وہ لوگ جو اس کی بادشاہی کے لوگ ہیں، آمین۔ ہر ایک انسان جو طریقے کی بادشاہی میں گمراہ ہیں، وہ جو شیطان کی بادشاہی میں ہیں، تب تک وہ اس کو چھوڑ کر خدا کی بادشاہی میں آ سکتے ہیں۔ اعمال 10 باب اس کی 38 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسا کیا۔ روح القدس کی طاقت اور قدرت سے، اور وہ بھلائی کرتا ہے، اور وہ جو ابلیس کے ہاتھوں ظلم اٹھاتے تھے، کیونکہ خدا ان کے ساتھ۔
बाइबल मुकद्दस कहती है, पहला यूहन्ना 3 बाब 8 आयत, इस मकसद के लिए खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था ताकि वो अबलीस के सारे मंसूबों और बुरे कामों को खत्म करे। हालेलुया। तो खुदावन यीशु मसीह आए, खुदा का बेटा आया, वो आसमान को छोड़कर आया, वो जमीन पर आया, वो कुंवारी से पैदा हुआ ताकि वो आपको और मुझे शैतान की गिरफ्त से आजाद कराए। हालेलुया, ओ हालेलुया। कैसे हो दोस्तों? आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत गवाही सुनाएंगे। हम एक गली में इबादत कर रहे थे। कोई था जो कलाम सुना रहा था और वहाँ पे एक औरत थी जो सुन रही थी। वो दुआ करने के लिए आगे आने की कोशिश कर रही थी और आखिर में हमने उस पे हाथ रखे। क्या हुआ था कि 11 साल पहले वो दूसरी मंजिल से नीचे गिर गई थीं और इसके नतीजा में क्या हुआ कि जब वो गिर गईं तो उनकी हड्डियां टूट गईं और उसकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरीके से टूट चुकी थी और उनकी सर्जरी हुई। वो मफलूज नहीं हुई थी लेकिन उनकी सर्जरी हुई थी और उनकी कमर में सरिये डाले गए थे, कुछ पेच लगाए गए कमर में और तब से ना तो वो चल फिर सकती थी और ना छलांग लगा सकती थी और वो एक पाँव पर भी खड़ी नहीं हो सकती थी। तो हमने उस पे हाथ रखे यस्सु के नाम में। उसी वक्त उस गली में सबके सामने उसने उछलना शुरू कर दिया और वो दोनों पाँव पर खड़ी हो गई और वो मुकम्मल तौर पर शिफा पा गई। तो खुदा उनके फजल से हालेलुया। और आमीन। खुदा ने जो उसके साथ किया और वो आपके लिए भी करेगा, क्योंकि खुदावंद हमेशा अब तक यकसा है। वो आपको शिफा देगा क्योंकि वो आपसे प्यार करता है और उसने अपना खून देकर आपकी कीमत चुकाई है।